بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے ہاتھ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندگی پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اسی لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش غلط جگہ پوری کرتا اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ضرور، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ نیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی بیوی سے جمع کا ارادہ رکھتا ہو تو بے ستر ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اس صحبت سے ان کے درمیان اولاد مقدر ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ درجہ اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اگر سطر کھولنے کے بعد یاد آئے تو دل سے پڑھ لے، زبان سے نہیں، اور دعا میاں بیوی دونوں پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچنے کے مطلب میں علماء نے کئی مطلب بتائے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین صحبت کی حالت میں بولنا بھی مناسب نہیں، نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے جمع کرنے لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زنا کے مترادف ہوگا۔
میاں بیوی کو دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر بلا ضرورت اچھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی مرد نہیں جو اپنی بیوی کو اس کے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے، مگر وہ جو آسمان میں ہے اسے ناراض رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اما بعد کہا اور پہلے مردوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس آ کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور وہ پردہ ڈال لیتا ہے اور پردے میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ یہ سن کر لوگ خاموش رہے۔ مردوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے، ان سے بھی پوچھا کہ کیا کوئی تم میں ایسی ہے جو ایسی باتیں کرتی ہیں؟ تو وہ بھی خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے گھٹنے کے بل کھڑی ہو کر اونچی ہو گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ سکیں اور اس کی باتیں سن سکیں۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کی گفتگو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جانتے ہو ایسے شخص کی مثال کیسی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا اس کی مثال اس شیطان عورت کسی ہے جو گلی میں کسی شیطان مرد سے ملے اور پھر اسے اپنی خواہش پوری کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر ہو، رنگ ظاہر نہ ہو، اور خبردار عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا ظاہر ہو۔ شب جفاف میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور یہ نماز نفل ہے، اس کا ثواب حدیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ مجمع الزوائد المعجم للطبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تیرے لیے حلال کی ہے وہ تیرے لیے پسندیدہ ہو جائے۔ جب تو شب جفاف میں بیوی کے پاس داخل ہو تو اس کو حکم کر کہ وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اللہم بارک لی فی اہلی و بارک لہم فیہ، اللہم ارزقنی منہم وارزقہم منی، اللہم اجمع بیننا ما جمعت الی خیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص سے آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان دیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ غسل کرے، اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لیں اور ناخن کتر لیں۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا، آپ نے کہا، اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئے اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی۔
سنورے رہیں۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔